الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، ان لوگوں نے یعنی یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ یہ چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ کس طرح سے یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس چیز پر بات کر لیتے ہیں جو مسلمانوں میں بہت عام ہے۔ یہ ایسی بدعات اور ایسی خرافات ہے جسے مسلمانوں نے اپنے اوپر واجب سمجھ لیا ہے۔ یہ ایسی بدعات میں سے ہے جن پر عمل کرنے سے ایک مسلمان کو صحیح راستے پر سمجھا جاتا ہے، اور جو اسے غلط کہے اسے گمراہ سمجھا جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ ایسی بدعات ہے جسے ہر بدعات کی جڑ کہا جا سکتا ہے، اور یہ بدعات ہے تقلید۔ تقلید کا لغوی معنی خود مقلدین کی کتاب سے القاموس الوحید، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1346 میں تقلید کی لغوی تعریف بیان کی گئی ہے۔ قلد فلانا، تقلید کرنا، بنا دلیل پیروی کرنا، آنکھیں بند کر کر کسی کے پیچھے چلنا یا کسی کی نقل اتارنا۔ اور یہاں پر اس کی مثال بھی دی ہے عربی میں، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کیا۔ قلد القرد الانسان، یعنی جیسے بندر انسان کی تقلید یعنی نقل اتارتا ہے، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے التقلید بے سوچے سمجھے یا بنا دلیل پیروی، نقل سپردگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ 2 منٹ کا پاؤز لیں اور یہ سوچیں، کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہم کسی کی تقلید یا پیروی بغیر سوچے سمجھے کسی کی نقل اتارے اس طرح سے دین میں یا دنیا میں؟ کیا ایسا کرنا لاجیکلی درست ہوگا؟ تو جواب ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں قرآن مجید میں یہ سکھایا ہے وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، اس چیز کی پیروی نہ کر جب تک تیرے پاس اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے۔ بے شک کان اور آنکھیں اور دل و دماغ، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ سے سوال ہونا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام میں ہم پر یہ چیز واجب اور اوبلیگیٹری ہو کہ کسی کی تقلید کرے یا بغیر دلیل کسی کی بات تسلیم کر لے؟ تو ظاہر ہے ایبسولوٹلی ناٹ، کبھی نہیں، نہیں، ذرا بھی نہیں۔ اسلام اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کسی کی بات یا کوئی بھی چیز بغیر دلیل کے مان لیں۔ حضرت سلمان الفارسی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے موقوفاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت ہے، فرماتے ہیں جب 3 باتیں رونما ہوگی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ عالم کی غلطی اور منافق کا قرآن لے کر جھگڑا اور مناظرہ کرنا، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اور دنیا جب تمہاری گردنیں توڑے گی، یعنی جب ہمیں کمزور کر دے گی۔ اور پھر فرمایا تو جو عالم کی غلطی کا مسئلہ ہے تو سنو، اگر وہ ہدایت پر بھی ہو تو بھی دین میں اس کی تقلید مت کرو۔ تم لوگ کہتے ہو ہم عمل کرتے ہیں جیسا فلاں شخص کو عمل کرتے ہوئے پاتے ہیں، اور جب رک جاتا ہے تو ہم بھی رک جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کرو۔ ہاں، اگر وہ غلطی کرے تو اس سے اپنا تعلق نہ توڑو اور اس کی مدد کرو شیطان کے خلاف۔ یہاں پر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر عالم ہدایت پر بھی ہو، سیدھے راستے پر بھی ہو، تو یہاں پر واضح طور پر عربی میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ عربی جانتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے فَلَا تُقَلِّدُوا دِينَكُمْ، تو تم اپنے دین میں اس کی پیروی نہ کرو، واضح طور پر ہے۔ پھر بھی مسلمان اس چیز کو سمجھتے نہیں اور قرآن اور احادیث کو پڑھتے نہیں، کیونکہ علماء نے فرما دیا ہے ڈائریکٹ اگر کوئی قرآن اور احادیث پڑھنا شروع کر دے تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ان کے معنوں میں وہ گمراہی ہے، لیکن اصل میں یہ ہدایت ہے جو قرآن اور احادیث سے پڑھ کر لوگوں کو ملتی ہے۔ گمراہ نہیں ہوتا صرف شقی آدمی، یعنی وہ جو ہر چیز میں ٹیڑھ پن نکالنا چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی عالم کو منبر سے یہ بات کہتے ہوئے سنیں کہ قرآن اور احادیث پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو سمجھ لیجئے گا کہ منبر میں کوئی اور نہیں بلکہ یہودی ایجنٹ ہے جو بیٹھا ہوا ہے
کہ لوگوں کو گمراہ کرے اور مسلمانوں کو دین سے دور کر دے۔ ایسے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو چلیے اب آپ کو اس آیت کی تفسیر بتاتا ہوں جس کا ذکر میں نے پہلے شروعات میں کیا تھا، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 31۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ سنن ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کتاب التفسیر میں حدیث نمبر 3095۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الصحیحہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے اور اسے صحیح لکھا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے گردن میں ایک سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اس بت کو اپنے گردن سے نکالو، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے یعنی یہودی اور نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویش یعنی پیروں کو رب بنا لیا۔ حضرت عدی نے کہا کہ ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایسا نہیں کہ وہ ان کی عبادت کرتے ہو، بلکہ معاملہ اس طرح ہے کہ جب وہ کسی چیز کو حلال کرتے تو وہ اسے حلال سمجھ لیتے، اور جب وہ کسی چیز کو حرام کرتے تو وہ اس چیز کو حرام سمجھ لیتے۔ یہی ان کی عبادت تھی، یعنی بغیر دلیل بے سوچے سمجھے یہ اپنے علماء اور اپنے پیروں کی تقلید کرتے تھے۔ تو واضح ہے تقلید تو حرام ہے اسلام کے روح سے۔ تو یہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیمات، اور دوسری طرف ہے ہمارے بابوں کی تعلیمات۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس میں غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اگر آپ کو اس معاملے میں اور تحقیق اور جاننا ہے تو میں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فرقہ واریت کی اصل وجہ۔ اس کتاب میں 12 وجوہات کا ذکر ہے اور ان کا صحیح حل قرآن اور احادیث کی روشنی میں نے پوری ریسرچ کے ساتھ وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو میں کمنٹ سیکشن میں بھی اور ڈسکرپشن میں بھی اس کتاب کا لنک آپ سے شیئر کر دوں گا، ضرور ڈاؤن لوڈ کر پڑھیے کتاب فرقہ واریت کی اصل وجہ۔ اور اگر آپ میرے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی میں آپ کو اس کا لنک پرووائڈ کر دوں گا۔ یہ کتاب فری ہے، ضرور ڈاؤن لوڈ کر پڑھیے فرقہ واریت کی اصل وجہ۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت میں خوب ترقی عطا فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سائنس میں ترقی دے، اور ہمیں حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔